وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 165، درس نمبر 621. آج کا موضوع، کیا ہم نے جنت جانے کی مکمل تیاری کر لی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. کہو کیا میں خدا کے سوا اور پروردگار تلاش کروں، اور وہی تو ہر چیز کا مالک ہے، اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا ضرر اسی کو ہوتا ہے، اور کوئی شخص کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جن جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ تم کو بتائے گا. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 165. لفظی ترجمہ: هو الذی جعلکم وهو الذی جعلکم خلائف الارض، اور اس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا ہے. ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور بعض کے بعض پر درجے بلند کر دیے ہیں. لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے جو کچھ اس نے دیا ہے تمہیں. ان ربک سریع العقاب، بے شک آپ کا رب جو ہے بہت جلدی عذاب دینے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. سامنے کرام، سورہ انعام کی آخری آیت ہے الحمدللہ، اور یہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ آیت اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہے. اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں، ہمارا جو زندگی کا جو ویژن ہے وہ ذرا مختلف ہے، یعنی اس ویژن سے جو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور جس حالات میں ہمیں بنایا ہے، اس سے ہمارا اختلاف بھی ہے، اس سے ہم مطمئن بھی نہیں ہیں، اور یعنی معاملہ ذرا مختلف ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا بھی رہتا ہے کہ یہ حقیقت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں فرمایا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی پیدا کی ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. یعنی یہ دنیا جو ہے یہ ایک امتحان گاہ ہے. یہاں بھی ابتلا، آزمائش کی بات ہے، آزمائے. لیبلوکم،
اور یہ دیکھیں یعنی قرآن میں تکرار سے یہ بات مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ یہ ابتلا ہے، آزمائش ہے۔ اور سورہ کہف کی وہ آیت میں آپ کو سناتا رہتا ہوں کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایکم احسن عملا، او کما قال، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہے اس زمین پر یہ میں نے اس کی زیب و زینت بنایا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها، یہ اسی کی زیب و زینت ہے، اور کوئی لینا دینا آپ کا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی پھول کی خوبصورتی ہے تو وہ تو پھول کی خوبصورتی ہے، آپ کا اس میں کیا ہے؟ یا کوئی بھی چیز ہے، کوئی پرندہ خوبصورت ہے یا کوئی اور، تو اس میں آپ کا کوئی ایسا نہیں ہے۔ تو اب مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ بہرحال تھوڑا سا میں مضمون اگر آپ کو بیان کروں یعنی اسی آیت کے تناظر میں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اپنے لیے۔ یہ بات میں آپ کو کہتا رہتا ہوں لیکن یہ سمجھ میں آتی نہیں ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہم اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کون ہیں، اپنی حقیقت نہیں معلوم۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی پہ دھوکہ کھا گئے ہیں۔ وغرتہم الحیات الدنیا، ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ دنیا کی زندگی ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ تو دیکھیں جب آپ ایک دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے یعنی ایک دھوکہ، اگر آپ کوئی بھی کام ہو دنیا میں، مثال کے طور پہ یعنی دھوکے کا آپ اگر شکار، جملہ یہ ہے میرا کہ اگر آپ دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں تو آپ نقصان اٹھائیں گے اور وہ نہیں ہوگا جو کہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ چائے آپ بنا رہے ہیں، آپ کے گھر میں مہمان آئے ہیں، بڑا نازک وقت ہے، مہمان جانے والے ہیں، اور خاتون خانہ نے چائے 15 کپ چائے بنا رہی ہیں، وہ مکس چائے ہے، اور چینی سمجھ کر وہ نمک ڈال دیتی ہیں چائے میں۔ اب ظاہر ہے کہ 16 چمچ، یعنی اگر کم میٹھی بنا رہی ہیں تو 16 چمچ ڈالیں گی وہ چینی، تو وہ نمک کو انہوں نے چینی سمجھ لیا۔ یہ دیکھیں بعض اوقات وہ ہوتا ہے نا آئس شوگر، تو وہ ہمارے گھر میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کو پیس لیا جاتا ہے، چینی کو گرائنڈ کر لیتے ہیں تو وہ بالکل میدا ہو جاتی ہے، اس کو ہم آئس شوگر کہتے ہیں، آئسنگ شوگر۔ بہرحال تو وہ ایک ڈبے میں رکھی ہوئی تھی آئسنگ شوگر، نہیں وہ آئسنگ شوگر نہیں، نمک رکھا ہوا تھا، وہ اس کو شوگر جان لیا۔ اب دھوکہ تو لگ گیا نا، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ اور تھوڑا سا مہمانوں کی طلب یہ تھی کہ تھوڑی سی میٹھی چائے بنائیں، تو اب وہ یعنی 5 چمچ زیادہ ڈال دیں گی، 15 چمچ کی بجائے 20 چمچ ڈال لیں گی وہ نمک۔ یہ ویسے میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، کوئی بھی دھوکہ آپ کو لگ جائے، کوئی بھی دھوکہ دنیا میں، تو آپ اس کا نقصان اٹھائیں گے، اور وہ کام تو ویسے نہیں ہوگا۔ دنیا میں آ کے ہمیں ایک بہت بڑا دھوکہ لگ گیا ہے۔ اس بات کو میں یعنی اسی آیت کے تناظر میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں۔ دنیا ایک امتحان ہے، ہم نے اس کو آرام اور آسائش اور مزوں کی جگہ سمجھ لیا ہے۔ آپ دیکھ لینا زیادہ سے زیادہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی زیادہ سے زیادہ دنیا کی طلب نے ہمیں غفلت میں ڈال دیا ہے۔ ہم یہاں بس نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں اور حریص ہو گئے۔ ہر انسان مفاد پرست ہے، دنیا کا طالب ہے، اور دنیا ہی کے یعنی جو بھی پھر فیصلے ہوتے ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ فرعون کے پاس، مثال کے طور پہ فرعون کے پاس اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے،
معجزہ دکھایا، وہ اس نے مان لیا، قرآن میں ہے وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، لیکن وہ دنیا کی زندگی پر دھوکے میں تھا کہ اصل تو یہ ہے، اصل تو میری بادشاہت ہے۔ وہ ہر جگہ اپنی بادشاہت اور اپنی فرعونیت دکھاتا رہتا تھا۔ وہ جادوگروں نے جو ایمان قبول کر لیا نا، یعنی اسلام قبول کر لیا، تو وہاں بھی اس نے، اب وہ صداقت دیکھیں، جادوگر ایمان لے آئے، جو مقابلہ کرنے والے تھے انہوں نے سجدہ کر لیا، فسجد، اچھا، تو اس نے وہاں بھی اپنی فرعونیت دکھائی۔ آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، تم کیسے ایمان لے آئے میری اجازت کے بغیر؟ میں نے تمہیں اجازت ہی نہیں دی تھی۔ تو یہ تو ہم سب فرعون بنے ہوئے ہیں، دنیا کی زندگی میں دیکھیں دھوکے میں آ گئے، اور یہ دھوکہ جو مضمون دیکھیں میں مضمون آپ کو بیان کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب آپ دھوکے میں آ جاتے ہیں تو ساری یعنی وہ ہنڈیا الٹی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سارا پروگرام ہی آپ سمجھ نہ سکے کہ پروگرام اس کا کیا ہے۔ پروگرام تو یہ ہے کہ یہ تو دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصلی زندگی آخرت ہے، اور ہم یہاں 2-4 دن گزار کے وہاں جانے والے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ ہمیں بلند مرتبے دینے والا ہے۔ اس کا پلان یہ ہے کہ میں انسان کو کامیابی کی عروج تک پہنچا دوں، اور اس کو وہ مرتبہ دوں جو میں نے اپنی مخلوقات میں کسی کو نہ دیا ہو۔ اللہ کی ملاقات، یہ تو سامعین کرام مخلوقات میں کسی کو یہ رتبہ حاصل نہیں ہے، یہ مرتبہ، یہ درجہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والا ہے، کسی مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ، اب یہ دنیا کیا ہے؟ یہ ایک محنت کی جگہ ہے۔ مختصر الفاظ میں اگر میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک محنت کی جگہ ہے۔ انسانی روح جو تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے بہت بلند درجہ دینا چاہا، اس کے لیے، اس کو تیاری کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، اچھا، تو دنیا میں کیا ہے؟ اس کو تیاری کرنی ہے رب کی ملاقات کی۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن ہو گئے اور میرے احکامات سے غافل رہ کے انہوں نے زندگی گزاری، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہم، یہ کون ہے؟ یہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ہم تو اللہ کی ملاقات کو یقینی نہیں رکھتے۔ آپ دیکھیں، یعنی دیکھیں، میں ایک عام بات کہہ رہا ہوں، زیادہ اس میں ذہن پہ آپ زور نہ ڈالیں، اور یہ ایک عام سی بات ہے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کو رب کی ملاقات کی کوئی تڑپ ہے، کوئی امنگ ہے، کوئی ارادہ ہے، کوئی خواہش ہے؟ نو، آپ کو تو ساری دنیا کی طلب ہے۔ ساری دنیا، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، عیش آرام، یہ وہ، آپ دیکھ لیں اپنے ذہن میں آپ کے کیا خواب ہیں آپ کے دنیا کی زندگی کے متعلق۔ سارے خواب تو دنیا ہی کے بارے میں ہیں آپ کے۔ ایک جوان ہے، بوڑھوں کی تو میں بات نہیں کرتا، وہ تو اکثر مایوس ہو جاتے ہیں، تو کیونکہ وہ بال میری طرح تو سفید ہو جاتے ہیں ان کے، اور پھر بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں، شوگر ہو گئی، ہارٹ اٹیک ہو گیا، یہ آپریشن ہو گئے۔ اس دن میں ایک آدمی سے ملا تھا، کوئی 78 سال، پڑوسی ہے ہمارا، 78 سال کہہ رہا تھا عمر غالباً، تو کہتا ہے 6 آپریشن میں نے کیے، اب تو ہم مطلب ویسے ہی جی رہے ہیں، کوئی اب 78 سال میں کیا انسان کی امنگیں ہوں گی، یہ ہوگی،
لیکن پھر بھی بس تو انسان اس عمر میں تو مطلب وہ زندگی کی زیادہ وہ نہیں رہتی، بس وہ تو کہتا ہے بس اب مرنا ہے میں نے۔ تو بہرحال دیکھیں ہم لوگ جو ہیں یہ تو ایک بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام قائم کیا ہے نا، یہ کائنات اور دنیا اور یہ ساری نعمتیں، اور خود ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بھجوایا ہے، اس کے بارے میں ہم تو بہت بڑے دھوکے کا شکار ہیں۔ اور یہ دیکھیں میں آسان بات کہہ رہا ہوں، آپ خود سوچ لیں، اپنے ذہن کو پڑھیں، آپ کی کیا پلاننگز ہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں یا سوچ رہی ہیں زندگی کے متعلق۔ بس ہماری تمام سوچیں جو ہیں بس دنیا تک محدود ہیں، دنیا ہی کے بارے میں ساری سوچیں ہیں اور دنیا ہی کے بارے میں امیدیں ہیں۔ بچے یعنی ماں باپ جب 30-35 سال کے ہوتے ہیں، 2 بچے ہو جاتے ہیں، 3 بچے جتنے بھی ہوتے ہیں، تو بس انہی کے امیدوں کے سہارے کہ میرے بچے پڑھیں گے، 2 بیٹے ہیں، ہم اس کو بڑے آدمی بنائیں گے، اس کو ہم لیڈر بنائیں گے۔ آپ کی سوچیں تو بس آپ خود بھی ظاہر کی دنیا میں آباد ہیں، بچوں کو بھی ظاہر کا متوالا آپ نے بنا دیا ہے۔ بچوں پڑھو، کیا کرو گے، مستقبل کا سوچو۔ میں اس کے خلاف نہیں ہوں ظاہر کی لیے کوشش کرنے کے، تو کوشش کرنی چاہیے، لیکن آخرت کو بھلا کے اگر کوئی زندگی آپ گزار رہے ہیں تو وہ تو نری بے وقوفی ہے۔ وہ تو بے وقوفی ہے، نری بے وقوفی ہے، اس میں تو کوئی عقل کی بات ہی نہیں ہے۔ بہرحال دیکھیں آج کی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اس کا مضمون اس میں کیا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں دنیا میں بنایا ہے، جو بھی حالات ہیں تمہارے، تم اگر امیر ہو یا نہیں یا مالدار ہو، امیر ہو یا مالدار ہو، آجر ہو یا ماجور ہو، تم جو بھی ہو، تم عورت ہو، مرد ہو، تم یعنی خاتون خانہ ہو یا شوہر ہو، جو بھی حالات کار ہیں، تنگی میں تمہیں گزر ہو رہی ہے، بڑی خوشحالی میں گزر ہو رہی ہے، جو بھی ہو رہی ہے، اور یہ درجات میں نے تمہارے لیے متعین کیے ہوئے ہیں۔ یعنی اس آیت میں مفہوم یہ ہے کہ بعض کو بعض پہ میں نے فضیلت دی ہے، اور لیکن اس تمام جو حالات کار ہیں اس میں مقصود تمہاری آزمائش ہے۔ دیکھیں اصل تو ابتلا اور آزمائش ہے ہماری دنیا میں، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ۔ اب اس کے بعد جو ہے معاملہ وہ دنیا کی زندگی پر ختم نہیں ہوتا، دنیا کی زندگی جتنی بھی ہے وہ محدود ہے، ختم ہونے والی ہے۔ اس کے بعد اگر آخرت کو بھلا کے ہم نے زندگی گزاری، اللہ کو بھلا کے اگر ہم نے زندگی گزاری اور اللہ کی یاد سے ہم غافل رہے جیسا کہ آج ہیں سامنے کرام ہم، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی یقیناً ہم عذاب الہی میں گرفتار ہوں گے، اور اس کے اثرات دنیا میں بھی آپ پہ آئیں گے، اور آخرت میں بھی آپ اللہ کے شدید عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ یہ بات سادی سی بات ہے۔ دیکھیں آخرت کی تو ہماری سوچ ہی نہیں ہے۔ آج 2020 جولائی کا مہینہ ہے، ہماری تو سوچ ہی نہیں ہے آخرت کی، اور ساری سوچ جو ہے آپ دیکھ لیں، اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، دنیا کی سوچیں ہیں ساری۔ تو اس صورت میں ناکامی ہمارا مقدر ہے سامنے کرام، کوئی چانس نہیں ہے، کوئی چانس شاید یہ تو مومن ہوتا ہے، وہ تو امید اور خوف کے الایمان بین الخوف والرجاء، مومن کا ایمان جو ہے وہ یعنی جو زندگی گزارتا ہے وہ ایمان اور خوف کے مابین گزارتا ہے، لیکن جس کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے تو وہ ان کا معاملہ تو مختلف ہے۔ گزشتہ میں نے آپ کو سبق میں کہا تھا نا کہ ہمارا تو اختلاف ہے ہی نہیں رب کے ساتھ، ہمارا تو پکا یقین ہے کہ کوئی آخرت نہیں ہے،
نو آخرت، نو جنت، نو دوزخ، نو حساب کتاب، نو قبر، مزے کرو، عیش کر۔ تو بہرحال یہ آپ نے دیکھنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں ہم۔ سوچ دیکھیں، انسان کی سوچ جو ہے اس کے اعمال پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ ہماری تو آخرت کی سوچ ہی نہیں ہے، آخرت کی سوچ نہیں ہے۔ بہرحال میں ان آیات کا تھوڑا سا ترجمہ کرتا ہوں تاکہ کوئی مضمون اگر رہ گیا ہے تو بیان کر دوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اس نے تمہیں زمین میں اپنا نائب بنایا ہے۔ اب اس میں ہر انسان جو ہے وہ خلیفۃ اللہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام۔ انسان اللہ کا نائب ہے، اللہ کا خلیفہ ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصود اللہ ہے، ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، ہم اللہ کے ہیں، واپس لوٹنا ہے، لیکن یہاں امتحان ہے، ہمارا تیاری ہے۔ دیکھیں امتحان، اس امتحان کے بارے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں امتحان کے بعد جو ہے نتیجہ ہوتا ہے، اور نتیجہ اگر آپ پاس ہو گئے تو آپ کو ایک ڈگری ملتی ہے، ایک رتبہ ملتا ہے۔ بس یہ تھوڑا سا، یعنی آزمائش اور امتحان کے بعد ہی آپ کو کوئی رتبہ ملے گا، یا آپ فیل ہوں گے یا پاس ہوں گے۔ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، ہم لوگ فیل ہونے کے لیے جیتے ہیں۔ آخرت کی کامیابی تو ہمارا کوئی مقصود حیاتی نہیں ہے، ہماری ترجیح تو دنیا ہے، آخرت نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ کیسے دھوکے میں پڑ گئے؟ ہم تو دھوکے میں رب کریم کے بارے میں، رب کریم ہمیں اپنے پاس بلا رہا ہے۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائیں، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ ہم تو بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے سامنے کا۔ وہ گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون خانہ اور اس کا شوہر، یہ دونوں جو ہے بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنی مرضی کرنی ہے، زندگی میں ہماری مرضی چلے گی۔ شوہر بھی یہ کہتا ہے، بیوی بھی کہتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، زمین میں تم اللہ کے نائب ہو، کسی مخلوق کے لیے یہ درجہ نہیں ہے سامنے کرام، یہ بات نوٹ کر لیں۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور بعض کے درجے میں نے بلند کر دیے ہیں بعض پر، بعض کے بعض پر درجے بلند کر دیے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ دنیا کا نظام ہے، اسی طرح چلتا ہے۔ کوئی رعایا ہوگی، کوئی حاکم ہوگا، کوئی بادشاہ ہوگا، کوئی اس کی رعایا ہوگی، کوئی آئی جی پولیس ہوگا، کوئی اس کے کارندے ہوں گے، کوئی پولیس مین ہوگا، کوئی فوجی ہوگا، کوئی آرمی چیف ہوگا۔ اس میں تو کوئی وہ ہے نہیں بات، یعنی زیادہ مشکل تو نہیں ہے بات سمجھنے۔ یہ درجات میں تفاوت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ کسی کو پیسے دیے ہیں، کسی کو نہیں دیے، کسی کو اولاد دی ہے، کسی کو نہیں دی، کسی کو ایک بیٹا دے دیا ہے باقی خیر خیریت ہے، کسی کو 2 بیٹیاں ہیں باقی خیر خیریت ہے، کسی کو کیا کوئی بھی۔ دیکھیں دنیا میں جس حالت میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ بھجواتا ہے یا پیدا کرتا ہے، بس وہ حالت ہی آپ کا امتحان ہے۔ بس یہ آپ مختصر نوٹ کر لیں۔ خاتون خانہ ہے، ظاہر ہے کہ اس کا میدان عمل جو ہے محدود ہے، اور اس کا ہاؤس وائف جو ہے وہ اپنے گھر تک محدود ہے۔ بس یہی اس کی آزمائش ہے۔ بچے ہیں، شوہر ہے، شوہر کے ساتھ یہ کیا سلوک کرے گی، بچوں کے ساتھ کیسا ہوگا، یہ گھر ہی اس کی آزمائش ہے، اسی میں اس کا امتحان ہے، اور یہی یعنی اس کی درجات میں
ترقی کا باعث بھی ہے اور درجات میں تنزلی کا باعث بھی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. دیکھیں اس بات کو سمجھیں، اپنی قسمت پر راضی رہیں کہ یہ قسمت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. آپ کو کب پیدا کرنا تھا یہ اللہ کا فیصلہ ہے، آپ کو کب مرنا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے. آپ کا کن ماحول میں ہے، آپ کس ماحول میں پیدا ہوئے ہیں، اب کس حالات میں رہ رہے ہیں، کیا مالی حالت کیا ہے آپ کی، آیا بہت زیادہ تکالیف ہے، کم تکالیف ہے، کوئی معاشی تکلیف ہے ہی نہیں، اکاؤنٹ بھرے ہوئے ہیں، پیسے بھرے ہوئے ہیں، بادشاہ ہیں، مطلب آپ کر رہے ہیں جو بھی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آزمائش ہیں. ایک اور آیت مجھے یاد آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، میں تمہیں آزماتا ہوں اچھی حالت میں بھی اور بری حالت میں بھی. جو بھی حالت ہو سامعین کرام یہ آزمائش ہے، اور آزمائش میں آپ نے امتحان کو اگر آپ امتحان نہیں سمجھیں گے اور اس میں واویلا اور فریاد شروع کر دیں گے. ہم تو آج کل سارا واویلا فریاد ہے ہمارا، یا اللہ. اللہ سے ہمیشہ آپ یعنی ہم شکوہ کرتے رہتے ہیں، یا اللہ یہ کیا ہے، اور یا اللہ یہ کیا حالات ہیں، بدل دے ہماری حالات. وہ فیس بک میں دیکھتا رہتا ہوں، دعا مانگتے رہو کبھی تو قبول ہو جائے گی، اور امید میں رہو کبھی تو تمہارے حالات بدل جائیں گے، تم مایوس مت ہو. اس قسم کی باتیں لکھی ہوتی ہیں. یعنی بالکل ایک دھوکہ. یعنی آپ نے سارا ذہن تو امتحان کا تو آپ نے ذہن ہی نہیں بنایا. بہرحال بنانا چاہیے، امتحان ہے یہ. جب آپ اپنے آپ کو پہچان لیں گے پھر آپ کو اپنے مقصد حیات کو جاننا ہوگا. میں کون ہوں، کیوں آیا ہوں، میری منزل کیا ہے، میرا راستہ کیا ہے، اور راستے پر چلنے کا طریقہ کیا ہے. اور یہ سارے حالات ہیں بہرحال لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ میں تمہیں آزماؤں جو میں تمہیں یعنی جن حالات میں بھی تم ہو. اور باقی اگر تم کامیاب نہ ہوئے، تم نے کامیابی کا ذہن ہی نہیں بنایا، تو تمہیں بہت جلد عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. جلدی عذاب ہو تمہیں دے. اور عذاب کی شروعات میں آپ کو کہہ رہا ہوں آخری جملے کے طور پہ، شروعات دنیا میں ہو جاتی ہیں. آپ دیکھ لینا بعض اوقات بیوی شوہر سے کہتی ہے تم نے تو کبھی مجھے سکھ کا سانس نہیں لینے دیا، کبھی کوئی خوشی دی نہیں. اکثر بیگمات یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وَتُكَفِّرْنَ الْعَشِيرَ کہ تم اپنے خاوندوں کی ناشکری ہو. میں تمہاری اکثریت کو دوزخ میں دیکھ رہا ہوں. عام طور پہ تو یہ ناشکرہ پن جو ہے، یہ کیا بیوی کیا شوہر، ہم سب کا یہ خاصہ ہے. لیکن بیویاں جو ہیں خاص طور پہ اپنے شوہروں کی جو ہے، آپ کو پتہ ہے سامعین کرام، تو ناشکری ہوتی ہیں. کوئی انسان خوش نہیں ہے اپنے حالات میں، سب پریشان ہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہے. تو بہرحال تو یہ اچھا نہیں ہے. یہ تو آپ نے ایک دھوکے میں پڑ گئے، آپ نے اس کو مزے اور آرام کی جگہ سمجھ لیا. اب آپ کو اس کی سزا بھگتنی ہوگی. امتحان کی آپ نے امتحان نہ دیا نہ اس کی تیاری کی. اور اگر آپ کا یقین آ گیا کہ زندگی آزمائش ہے اور اس کے لیے آپ نے کوشش بھی کی، من اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا فاولئک کان سعیہم مشکورا، جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا، جو جان گیا زندگی کی حقیقت کو اور ارادہ کر لیا آخرت کی کامیابی کا، اور پھر اس کے لیے اس کے مناسب کوشش بھی کی، ان لوگوں کی کوشش کا اللہ تعالیٰ یعنی قدردانی کرے گا. تو بہرحال اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے. سورہ انعام کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں، مجھے سمجھنے جو بھی اللہ تعالیٰ کی عطا تھی اور اس کی توفیق تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے سمجھنے کی توفیق بھی دی، اور آپ کو سننے کی توفیق دی. اور باقی تو اعمال کا معاملہ ہر شخص کا، دعا ہی کر سکتے ہیں، لیکن دعاؤں سے کچھ ہوتا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. تو عمل کی توفیق کے لیے تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ ارادہ کریں، کوشش کریں، آپ کو توفیق مل جائے گی. وہ آپ دعا مانگیں یا نہ مانگیں، دعا مل جائے گی. بہرحال الحمدللہ تو کہنا بنتا ہے، شکر اللہ کا بنتا ہے.
اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں اپنا نائب بنایا ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور بعض کے بعض پر درجے بلند کر دیے ہیں۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک آپ کا رب جو ہے جلدی عذاب دینے والا بھی ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے، تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے، اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کل